السلام علیکم ناظرین، اگر دماغ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو گھر میں پالتو جانور پال لیں۔ صبح کے وقت کھیرا کھانے سے دل کی دھڑکن ہمیشہ متضاد رہتی ہے۔ روٹی کے بعد تھوڑا سا میٹھا ضرور کھا لیا کریں، اس سے سانس کی نالی صاف رہے گی۔ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے میں تاخیر مت کرو، اس سے مرگی کے مرض میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ روزانہ کھجور کھانے سے انسان کی جوانی تعدیر قائم رہتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ دوپہر کو چبانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہے گی۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ روزانہ گنے کا جوس پی لینے سے جوانی جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ بھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھو لینے سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے کی بجائے اگلے دن کھا لو۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے بہت ساری بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ گرم غذائی بڑھاپا جلدی لاتی ہے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سبز چائے مسوڑوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ جن کو کمزوری کا پرابلم ہو جائے وہ ایک گلاس میں دودھ میں الائچی کے دانے ڈال کر پی لیا کریں، بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ دماغ کی شکایت ہو جائے تو اس صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان زیادہ کھاتا ہے۔ کھجور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ 4 سے 8 سال کے بچے کو دن میں صرف 4 گلاس پانی پلائیں۔ 9 سے 12 سال کے بچے کو 7 گلاس پلائیں۔ بدن کی گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ستوں کا شربت پئیں۔ چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا ملائیں۔ سرسوں کا تیل ہلکا سا گرم کر کے سر پر مالش کرو، بال لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھا دے گا اور تھکاوٹ کو دور کرنے میں مفید ہے۔ کیرا اور نیمبو کا رس چہرے پر لگانے سے جھریاں اور داغ دور ہو جاتے ہیں اور چہرے پر رونق ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 لہسن کھاؤ، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ رات کو سوتے وقت 1 گلاس پانی نیم گرم کر کے پی لو، معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ جو روزانہ سیب کا رس پیتا ہے اس کی جلد تر و تازہ اور چمکدار رہے گی۔ اگر ہڈیوں میں درد کا پرابلم ہو جائے تو پیاز کے پانی سے جوڑوں کی مالش کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، دال کا سالن بنا کر کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتوں کو تلووں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ادرک والی پانی روزانہ پینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ رات کو پاخانہ کر کے سونے سے گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے سر کے جوئیں نہیں رہیں گے اور نہ پیدا ہوں گے۔ رات کے وقت بکری کا دودھ پیو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بھوک کی کمی دور کرنی ہے تو اونٹنی کا دودھ پیو۔ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھانے سے کبھی گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو انار کا جوس پی لیا کریں۔ پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں، اس میں 5 پودینے کی پتیاں شامل کر دیں اور سارا دن اسی بوتل سے پانی پیتے رہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی جلد صحت مند رہے گی اور آپ جلد کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ ناک میں زیادہ غدود ہو تو ادرک کے پانی سے ناک ایک بار صاف کر لو، گندگی اور غدود آنا بند ہو جائیں گے۔ پاخانہ سیاہ رنگ کا آئے تو لیچی کے پھل کا رس پی لو، پاخانہ نارمل آنے لگے گا۔ کھیرا آپ کی چھاتی کے کینسر سے بچاتا ہے۔ ٹماٹر کھا لیا کرو، یہ سفید موتیاں اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے
محفوظ رکھتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ نہار منہ شہد کھاؤ، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پٹھوں میں درد کی پرابلم ہو تو دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کر کالی مرچیں چبا لیا کرو۔ خربوزہ کھانے کے بعد نمک چاٹ لیا کریں، بدہضمی نہیں ہوگی۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ دبلے افراد کالے چنے بھون کر کھا لیا کریں، موٹے ہو جائیں گے۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ دماغ کی کمزوری کی نشانی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ نہانے کے دوران آپ کو پیشاب آئے تو یہ مثنوں اور معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ اگر انگلی میں کوئی پھانسی چبھ جائے تو برف کا ٹکڑا کچھ دیر رکھیں۔ جب متاثرہ حصہ بے حس ہو جائے تو سوئی کو ابلے ہوئے پانی کے اندر ڈبو کر پھانسی کو نکال لو، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ کھیرے کا رس نکال کر چہرے پر صبح شام لگاؤ اور چہرے کو ابلے چاولوں والے پانی سے دھو لیا کرو۔ چہرے کا رنگ سفید اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ بہتے ہوئے خون کو برف سے بند کیا جا سکتا ہے۔ جس جگہ پر زخم ہو اس پر برف رکھ دیجیے، خون بہنا بند ہو جائے گا۔ کھیل کے دوران یا کسی بھی طرح چوٹ لگے تو درد ہو تو برف ملا لیں، درد میں کمی ہو جائے گی۔ ذہنی تناؤ اور دماغی پریشانی ہو تو برف کے پانی میں کپڑے بھگو لیں اور گردن کی جانب لپیٹ لیں، کافی حد تک سکون محسوس کریں گے۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو نیم کی مسواک کریں، ہچکی فوراً ختم ہو جائے گی۔ محتاجی سے بچنے کے لیے جو بھی جمعرات کے دن ناخن تراشے وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت نہانے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کا مساج کرو، سارے دن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو وہ کھانے کے بعد امرود کھائیں، ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ خون صاف کرنے کے لیے اور خون کی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہد کا استعمال کا معمول بنا لیں۔ چینی کے ڈبے میں ایک عدا لونگ ڈال دو، چونٹیاں نہیں آئیں گی۔ پیشاب کے مریضوں اور گردوں کے مریضوں کے لیے چائے نقصان دہ ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ زیادہ مسکرانے اور خوش رہنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ درد برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خواہ وہ تکلیف جسمانی ہو یا ذہنی۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کیلے کا جوس پی لیا کرو۔ قورمہ کھانے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ شیطان انسان کے بدن کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔